کیونکہ نہ صرف چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلکہ آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے کون کون سے ججز ہیں. جسٹس سید منصور علی شاہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب بیٹھے ہیں. تو اس لیے لہٰذا یہ ایک عجیب سی ڈیبیٹ شروع کر دی گئی ہے سینٹ میں ایک قرارداد منظور کر کے, اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ قرارداد کی منظوری کے وقت کتنے سینیٹر ادھر موجود تھے اور کس طرح سے قرارداد منظور ہوئی. تو ایک نون ایشو کو ایشو بنا دیا گیا اور پورے ملک میں ایک سیاسی بھوچال پیدا کر دیا گیا اور دوبارہ سے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی گئی, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال جو قوتیں الیکشن نہیں کروانا چاہتی یا جو کوئی سیاسی جماعت جس کے بھی محرکات ہیں تو وہ تو منظر عام پر آ جائیں گے. صرف میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ 15 جنوری تک اس طرح کی کوششیں ہوتی رہیں گی. آج اپنے سینٹ میں دیکھی, کل کوئی اور کوشش ہو جائے گی, پرسوں کوئی اور ہو جائے گی. تو یہ 15 جنوری تک کا ہے سارا معاملہ. 15 جنوری کے بعد پراپر ایک پورے ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ الیکشن کے ماحول میں چلی جائیں گی, جلسے جلوس شروع ہو جائیں گے, کمپین شروع ہو جائے گی. تو اب تک یہ ہے. السلام علیکم ناظرین, دنیا ویلاگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق. ناظرین, آج کے اہم جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع تو سب سے اہم ہے, اور وہ ہے جو سینٹ میں الیکشن ملتوی کروانے کے حوالے سے ایک قرارداد ہوئی جو بظاہر ایک ڈرامہ لگتا ہے اور اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہے. اور دوسری جو ریٹرننگ افسران نے تحریک انصاف کے جن امیدواروں کے کاغذات جس طرح سے مسترد کیے وہ بھی ایک بہت ہی بڑا ڈرامہ ہے. وہ میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں ہو کیا رہا ہے. مطلب ریٹرننگ افسران نے ماں سوائے ایک ڈاک خانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا, نہ ان کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی ہے ٹھیک طرح سے, نہ اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے. صرف آئے اور ڈاکومنٹ رکھے اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور سارا بوجھ عدلیہ پر ڈال دیا. تو اس پہ آگے جا کے بات کریں گے. سب سے پہلے تو میرے جو سورسز ہیں, مصدقہ ذرائع ہیں, یہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے, 8 فروری کو ہوں گے. اور جو بات چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہی کہ پتھر پر لکیر ہے, الیکشن 8 فروری کو ہوں گے, تو یہ ضرور ہو سکتا ہے. دیکھیں, الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے جس نے الیکشن کروانا ہے, سارے انتظامات کرنے ہیں اور خاص طور پر الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے بھی اقدامات کرنے ہیں. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ٹھوس وجہ ہو الیکشن کمیشن کے پاس, کوئی ایسی ٹھوس وجہ ہو, اس کے بعد الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے کہ 2-4 دن 5 دن کی تاریخ آگے پیچھے کر دی جائے تاکہ ان کا یہ جو بھی ان کا کوئی ایشو ہوگا وہ مسئلہ حل ہو جائے. یعنی 8 سے 15-16 تاریخ ہو سکتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لمبے عرصے کے لیے الیکشن کسی بھی وجہ سے ملتوی کر کے اور اس کو ان اٹینڈنٹ چھوڑ دیا جائے. جیسے آپ نے دیکھا کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں 2 صوبوں میں الیکشن کا معاملہ تھا, تو لیکن وہ اپنے حکم پر عمل نہیں کروا سکے. تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, جسٹس عمر عطا بندیال نہیں ہے, جسٹس گلزار نہیں ہے. لہٰذا غلط فہمی کا شکار مت ہوں. الیکشن 8 فروری کو ہوں گے اور اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی. اگر کوئی ٹھوس وجہ ہوئی, بہت ہی کوئی بڑا ایشو ہوا, تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جا سکتا ہے اور اس بنیاد کے اوپر 2-4 دن کی تاریخ آگے پیچھے ضرور ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن ایک غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیے جائیں اور پھر دیکھا جائے گا. یہ یعنی غیر آئینی کام چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں کرنا تو دور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ نہ صرف چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلکہ آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ بیٹھے کون کون سے ججز ہیں. جسٹس سید منصور علی شاہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب بیٹھے ہیں. تو اس لیے لہٰذا یہ ایک عجیب سی ڈیبیٹ شروع کر دی گئی ہے سینٹ میں ایک قرارداد منظور کر کے, اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ قرارداد کی منظوری کے وقت کتنے سینیٹر ادھر موجود تھے اور کس طرح سے قرارداد منظور ہوئی. تو ایک نون ایشو کو ایشو بنا دیا گیا اور پورے ملک میں ایک سیاسی بھوچال پیدا کر دیا گیا اور دوبارہ سے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی گئی, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال جو قوتیں الیکشن نہیں کروانا چاہتی یا جو کوئی سیاسی جماعت جس کے بھی محرکات ہیں تو وہ تو منظر عام پر آ جائیں گے. صرف میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ 15 جنوری تک اس طرح کی
کوششیں ہوتی رہیں گی. آج اپنے سینٹ میں دیکھی, کل کوئی اور کوشش ہو جائے گی, پرسوں کوئی اور ہو جائے گی. تو یہ 15 جنوری تک کا ہے سارا معاملہ. 15 جنوری کے بعد پراپر ایک پورے ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ الیکشن کے ماحول میں چلی جائیں گی, جلسے جلوس شروع ہو جائیں گے, کمپین شروع ہو جائے گی. تو اب تک یہ ہے. البتہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس سید منصور علی شاہ, جسٹس سردار طارق مسعود کے ہوتے ہوئے یہ تصور بھی نہ کریں کہ غیر آئینی کام ہو سکتا ہے, الیکشن نہیں ہو سکتے, الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے. لہذا جو فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے, سپریم کورٹ اس پر عمل درآمد کروانا بھی جانتی ہے, اور یہ بات چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ چکے ہیں. اب اگلا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جب چیف جسٹس پاکستان آروز کا معاملہ آیا تھا کہ آروز ایگزیکٹو سے نہیں عدلیہ سے ہونے چاہیے, لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا, اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں, الیکشن میں کروانے میں تاخیر کے سبب کا باعث بن سکتی ہیں. تو اس دن ایک اور بات بھی چیف جسٹس نے کہی تھی. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ آروز, الیکشن کمیشن, تمام جو الیکشن سے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں آئین اور قانون کے تحت پوری کریں اور الیکشن کو صاف اور شفاف کروانے میں کردار اپنا ادا کریں. اب آپ نے پورے پنجاب کی میں اگر بات کروں تو پورے پنجاب میں تحریک انصاف کے 1088 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. اب جب ان کی اپیلیں لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل میں آئیں, ججز کے سامنے آئیں, تو آپ بلیو کریں کہ بالکل انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ آروز نے یہاں تک یہ بھی نہیں کیا کہ ایک صفحہ پلٹ کے دوسرا صفحہ دیکھ لیا جائے. اگر کسی کے کاغذات ریجیکٹ کیے ہیں تو ایک ہی آرڈر بنا ہوا ہے پیٹرن, اور اسی کو اٹھا کے انہوں نے سب کے کیے اور اسٹیمپیں لگائی ہوئی ہیں. یعنی بالکل پٹی سے جو چھوٹے چھوٹے جو ایشو تھے وہ انہوں نے ان ایشوز کے اوپر نومینیشن ریجیکٹ کر دی اور بات سننا بھی گوارا نہیں کیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کا سارا برڈن ٹریبیونل پر آ گیا ہے. اب ٹریبیونل کے ججز ان دنوں دن رات کیسز کی سماعت کر رہے ہیں, اور ہر جو فائل کھولتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے. وہ پھر ان کو نومینیشن آر او کا فیصلہ سیٹ اسائڈ کر کے نومینیشن ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں. تو اب یہ جو آروز نے اپنی ذمہ داریاں, آروز نے ماہ سوائے ان الیکشن میں جو ایگزیکٹو سے لیے گئے, انہوں نے ماہ سوائے ڈاک خانے کا کام سے علاوہ زیادہ کوئی کام نہیں کیا, اور صرف ایک ڈاکیے کا رول پلے کیا ہے. ایک بندے ان کے پاس آئے ہیں, انہوں نے نومینیشن جمع کروائے, جب تاریخ ختم ہوئی انہوں نے نومینیشن جس کا دل کیا ریجیکٹ کر دیے, اور کر کے آگے جناب سارا برڈن ڈال دیا ٹریبیونل کے ججز پر. اب لاہور ہائی کورٹ کے 3 ٹریبیونل لاہور کی پرنسپل سیٹ پر کام کر رہے ہیں, اور 624 جو اپیلیں ہیں وہ صرف لاہور کی ہیں. تو اب وہ صبح 8 بجے آ جاتے ہیں ججز, رات 10-12 بجے تک بیٹھ کے پہلے کیسز سنتے ہیں, پھر فیصلے ہوتے ہیں, پھر فیصلے لکھتے ہیں, پھر کریکشنیں ہوتی ہیں. تو خاصا لمبا چوڑا برڈن ان پر ڈال دیا گیا ہے. البتہ اس معاملے پر کئی کیسز میں جسٹس رحیل کامران شیخ صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ آروز نے کس طرح سے یہ فیصلے کیے ہیں, کوئی انہوں نے جانچ پڑتال ٹھیک طرح سے نہیں کی, اور سارے کا سارا کام ہائی کورٹ کے ججز کو کرنا پڑ رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر آروز اپنی درست طریقے سے ذمہ داریاں ادا کرتے تو یقیناً یہ بوجھ کم ہو سکتا تھا. البتہ اب آروز کی جو ساری غلطیاں ہیں ان کی درستگی لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے جو آنے والے دنوں میں بھی ہوگا. میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ 1088 میں سے 95% کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے, وہ بحال ہو جائیں گے, الیکشن کے لیے اہل ہو جائیں گے, اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے گی, اور آروز کے فیصلے سیٹ اسائڈ ہو جائیں گے. چند ایک ایسے کیسز ہیں جن میں کچھ مشکل ہے, یعنی بانی پی ٹی آئی کے حلقہ NA 122 کا, جن کا تائید کنندہ دوسرے حلقے کا تھا. یہ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں جو 2-4 حلقوں میں ہوئی ہیں, ان کو ریلیف ملنا ایک مشکل ہے. باقی جو تکنیکی بنیادوں پر, یعنی میجورٹی ایسی اپیلیں دائر ہوئی ہیں جن میں تجویز کنندہ کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور وہ پیش نہیں ہوا, انہوں نے نومینیشن ریجیکٹ کر دیے. حالانکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس آنریبل جج ہیں جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب, ان کی ججمنٹ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اگر کسی وجہ سے جانچ پڑتال کے دوران اگر وہ
आरओज़ के सामने पेश नहीं होते तो उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद नहीं किए जा सकते। इसके बावजूद इसी बुनियाद के ऊपर भी कई कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए। तो अब 10 जनवरी की तारीख है, 10 जनवरी तक ट्रिब्यूनल जो 1088 अपीलें दायर हुई हैं, जैसा मैंने कहा कि 95% पीटीआई के जो लोग हैं वो बहाल हो जाएंगे, उनके कागजात नामजदगी, और फिर वो बाकायदा वो कैंपेन में चले जाएंगे। तो इस हवाले से 10 जनवरी का शेड्यूल के मुताबिक तमाम ट्रिब्यूनल जो है वो अपने अपने केसेस जो उनके पास पेंडिंग है उनके वो फैसले सुनाएंगे। अलबत्ता नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, इनके नॉमिनेशन चैलेंज हुए हैं और इनके ऊपर भी कोई ऐसा एलिगेशन ऐसा नहीं है कि इनके नॉमिनेशन भी रिजेक्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और उसमें भी खास कोई वजूहात नहीं बताई गई। तो अब देखते हैं नाजरीन। लेकिन वापस मैं आ जाता हूँ पहली बात के ऊपर कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो ट्रोलिंग की जा रही है, ये जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। सिटिंग चीफ जस्टिस पर इस तरह की बातें की जा रही हैं और वो इस वक्त अगर कोई मुल्क में डट कर खड़ा है तो उसका नाम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है, और उनके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हों। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।